دیکھو اس بات کو ذرا غور سے سننا، بہت غور سے سننا. ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ عالم اسباب ہے. یہاں چیزیں ریلیٹڈ ہیں ہماری ایکٹیویٹی کے ساتھ. اصول ہیں یہاں کے کوئی جو اس دنیا میں لوگ ترقی کرتے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق ترقی کرتے ہیں، ان کو ترقی ملتی ہے. جو ان اصولوں کو نہیں فالو کرتے وہ نہیں کرتے. آپ مسلسل گندا پانی پیتے رہتے ہیں، بیمار ہو جائیں گے آپ، چاہے آپ کتنے بھی نیک آدمی ہیں، روزانہ سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، کچھ بھی، لیکن آپ بیمار ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپ ایک خاص طرح کی محنت نہیں کرتے، آپ اس بزنس میں ناکام ہو جائیں گے. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ گاڑی کیئرلیسلی چلائیں گے، آپ کی گاڑی کا مسلسل آپ موبائل بھی چینج نہیں کر رہا ہے، فلٹر بھی چینج نہیں کر رہے، اس کو کچھ نہیں کر رہا ہے، تو ساری سفر کی دعائیں پڑھ کے بیٹھیں گے، سب دعائیں بھی کریں گے، کچھ عرصے بعد گاڑی پھک پھک کرنے لگ جائے گی نا. یہ دنیا کے اصول ہیں، یہ اصولوں کے ساتھ آپ کو چیزیں لگی ہوئی ہیں. ان اصولوں کے اوپر یعنی اللہ کی ذات کا مکمل تسلط ہے. اللہ پاک جس وقت چاہیں کوئی چیز معجزاتی طور پہ کر سکتے ہیں، ان کی قدرت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، جن کو عقل سمجھ نہیں آتی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اور یہ بات ایسے بزرگوں کی ساری اور ان کی ساری ان کے ملفوظات کو پڑھ کے، اور جو الحمدللہ قرآن سے، کہ اسوہ نبی سے بھی، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کی سنت سے مراد بہت ساری براڈ ٹرم ہیں، ان میں اصول بھی ہیں. اب ایک بیالوجی کا اصول ہے، ایک فزکس کا اصول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے نا. اللہ کے یار ایک کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ ایک فطرت ہے. اگر آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوں گے تو یہاں کے اصولوں کے مطابق آپ کو کرنا پڑے گا، اور اسی سے ہی آپ کو نفع نقصان ہوگا، اسی سب چیزیں ہوں گی. اس میں مجھے ایسے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے اللہ معاف کرے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے میرا، کہ اس میں ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہوتی. ڈیوائن انٹرونشن اصولوں کے سلسلے میں ہوتی ہے، اور آپ نے خود پھر محنت کر کے کرنا. ہو سکتی ہے ڈیوائن انٹرونشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ نہیں ہوتی، 99% نہیں ہوتی. آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے سارا کچھ. اچھا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ بچے لوڈو کھیل رہے ہیں. اب وہ نا لوڈو کھیل رہے ہیں، اس لوڈو کے اصولوں پر ان کو چلنا پڑے گا. اب 3 آیا نا تو وہ 4 پہ نہیں چل سکتے ہیں، 6 نہیں آئے نا تو خانے سے گوٹی نہیں نکل سکتی، جو مرضی کر لیں نہیں نکل سکتی. حالانکہ بالکل عام سی بات ہے کہ لوڈو کیا چیز ہے، لیکن بالکل عام سی بات ہے. مگر جب تک آپ لوڈو کھیل رہے ہیں نا، آپ کو ان اصولوں کے اوپر چلنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ لیکن اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس جہان جو ویزیبل جہان ہے نا، اس جہان کے اوپر ایک اور ریالٹی کا ایک اور پیراڈائم ہے، ایک اور سطح ہے. اس سطح کے اوپر ایک اور سطح ہے، اس سطح کے اوپر ایک اور سطح ہے، اس سطح کے اوپر ایک اور سطح ہے. اب یہ بچے جن اصولوں پہ کھیل رہے ہیں نا ایسے، اگر یہ لوڈو کو ادھر کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اب وہ لوڈو کے اصول بیکار ہو گئے نا. اس کا کوئی بیکار نہیں. اب ایک اور اصول چلیں گے، ان کی سطح اوپر ہو گئی نا، اب ایک اور اصول چلیں گے. اب لوڈو کھیلتے وقت وہ کہیں کہ میرے ابا جی کسی طریقے سے ہیلپ کریں کہ 6 آ جائے. ابا جی نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، مطلب کر بھی سکتے ہوں گے تو ابا جی کیوں انٹرفیئر کریں گے اس کے اندر؟ ابا جی کے زور لگانے سے 6 نہیں آئے گا، تو حالانکہ ابا جی بہت بڑے ہیں. اسی طریقے، کیونکہ ان اصولوں کے تحت ان اصولوں پر ہی چلنا پڑے گا. اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اسی طرح شارپ ہونا پڑے گا، اسی طرح عقل مند ہونا پڑے گا، اسی طرح سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا دنیا میں. اب ٹیکس کے قوانین جاننے پڑیں گے، لا آپ کو جاننا پڑے گا، آپس کے ریلیشنز جاننے پڑے گا. جو جتنی علم پھیلا ہو گیا دنیا کے اندر، پرسنل ڈیولپمنٹ کا علم ہے جو سارا سوشل، وہ علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. اور اسی کی بنیاد پر آپ دیکھیں نا، ایلان مسک بنا ہوا ہے، باقی سارے کسی نے کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی عالم بہت بڑا بنا ہوا ہے. ایسے کیا عالم جو بہت بڑا ہے اس نے 7 سال مدرسے میں لگائے ہیں، پھر تشخص میں اس نے جو اسپیشلائزیشن کے اندر 6 سال اس نے لگائے ہیں. پورے قرآن کو روزانہ وہ 2 سپارے روزانہ پڑھتا ہے، تبھی تو وہ عالم بنا ہوا ہے نا. اس محنت کے بغیر تو نہیں بنا ہوا. قرت کی ہے تو اس نے قاری صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کتنے گھنٹے لگائے ہوئے ہیں قرت کو حاصل، تبھی تو وہ قاری بنا ہے. اسی طرح ایک آدمی بہت ایکسپرٹ سرجن بنا ہے تو اس نے بہت سارے گھنٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر، وہ تبھی بنا ہے سارا. اور وہ اللہ کو نہ ماننے والا بھی بنا ہے. یعنی ایسا بھی ابھی کو کہے میں نے آپریشن امریکہ سے کرانا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ اس سرجن کو آتا، آپ کہیں گے امریکہ میں ہے تو وہ اچھا ہی سرجن ہوگا. یعنی اب اتنی کریڈیبلٹی اور برانڈ بن گیا اس کا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس یہاں رہتے ہوئے جب آپ اللہ کی مدد کو پکارتے ہیں اور اللہ کی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ بہت صحیح ہے، وہ مدد مانگنی چاہیے. لیکن
وہ مدد کے ساتھ ایک اٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے کہ مدد اٹریکٹ ہو جائے، جس لیول پر آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کو اس لیول سے اوپر اٹھنا پڑے گا. مجھے تو اپنی ذاتی زندگی میں ایکسٹریم ڈگری کے چیلنجز اور معاملات کے اندر سے گزرتے ہوئے، جس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ دنیا میں لوگ خودکشی کیسے کر لیتے ہیں، جس میں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ لوگ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں، ان حالات کے اندر رہتے ہوئے، سارے پروسیس میں گزرتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر آپ ڈیوائن انٹرونشن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس سطح پر، لڈو والی سطح سے نکل کے آپ کو اوپر کی سطح پہ جانا پڑے گا. اور یہ جو اوپر کی سطح ہے، یہ ایکسٹرنل ایفرٹ جتنی ہے نا، باہر کی ایفرٹ، یہ پہلے لیول کی سطح ہے. باہر کی جتنی بھی ایفرٹ ہے، دیکھو یہ بہت ضروری ایفرٹ ہے. وہ جو لوڈو والا ہے وہ اصول بنائے گا، کون سی گوٹی کہاں رکھنی تھی، کہاں رکھنی تھی، ایک اصول تو بنائے گا نا، اپنے طور پہ ایک پلان تو کرے گا. یہ ایفرٹ بہت زیادہ ہے کہ میں یہاں جاؤں، میں کوئی یار باہر کا ویزا لے لوں، میں کوئی بچوں کو یہ والا کیریئر دے دوں، میں شادی کے وقت بچوں کا یہ خیال رکھوں، میں اپنی صحت کا یہ خیال رکھوں. یہ سارے قانون ہیں، اور یہ قانون پھر انہی قانونوں کی وجہ سے ہی رسپانس آئے گی آپ کو. اس کے جو نتیجے نکلیں گے نا، تو اسی کی رسپانس سے نکلیں گے. لیکن اگر آپ ڈیوائن انٹرونشن اس میں چاہتے ہیں تو سطح سے اوپر اٹھنا پڑے گا. اور وہ سطح سے اوپر اٹھنا باہر کے سفر سے نہیں ہے، چیزوں کے اکٹھے کرنے کی، وہ انورڈ، اندر کے سفر سے. اور اندر ایک کائنات ہے. اور ابھی ہماری عزیزہ ہیں ڈاکٹر رضا اشرف، جانتے ہیں نا؟ ہاں، وہ جو پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک وغیرہ انہوں نے کیا ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر، ہیں ہماری بہت بہت عزیزہ ہیں. ان کے ساتھ جب میری، میں ان کو استاد جی بھی کہتا ہوں، چھوٹی ہیں مجھ سے، تو میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھتا ہوں نا، کیونکہ ان کی اسپیشیلٹی ہے ڈی این اے، انہوں نے ریسرچ ڈی این اے پہ کی ہے، تو وہ بتاتی ہیں. اور پھر ابھی سویڈن سے کیا، پھر جرمنی میں کیا، تو ڈی این اے کیسے کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جو سمپل سے ڈی این اے نا، ایک ای کولائی جراثیم کا ڈی این اے، اس کے اندر 80% نیوکلیئر مٹیریل ایسا پڑا ہوا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اور اس کا سارا کچھ 20% سے ہو رہا ہے. اور اس کے اندر جس طریقے سے پروٹین کا مالیکیول بیہیو کرتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ پروٹین کا ایک مالیکیول کی اپنی ایک کانشیسنیس ہے، وہ اپنی ایک ذہانت ہے اس کی. یعنی بس آر این اے جو ہے وہ پروٹین لگا رہا ہے، اور ایک پروٹین چیک کر رہی ہے کہ صحیح پروٹین ہے کہ نہیں. صحیح نہیں ہے تو اس کو اسی وقت ریجیکٹ کر دیتی ہے، صحیح ہے تو اس کو ویریفائی. اس پروٹین کے ایک مالیکیول کے اندر وہ وزڈم کہاں سے آئی، انٹیلیجنس کہاں سے آئی. دوسرا مالیکیول کسی اور طرح بیہیو کر رہا ہے، یہ مالیکیول کس طرح بیہیو. تو اندر کی کائنات شاید جو باہر کی کائنات ہے اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. باہر کتنی بڑی کائنات ہے نا، ہمیں تو یہ چاند پر جا کے ہم چھلانگے مار رہے ہیں، چاند پہ چلے گئے. لیکن یہ جو اتنی بڑی کائنات کا آپس میں ریلیشن ہے، کیسے گلیکسیز ہیں کتنی. لیکن میں آپ کو پورے یقین سے بلاتا ہوں کہ انسان کے اندر کی جو کائنات ہے اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. آپ لیور میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے، کڈنی میں دیکھیں اتنا سا لوتھڑا ہے، اتنا سا اندر ہو کیا رہا ہے اس میں، اب سوچ بھی نہیں سکتے. وائٹامن ڈی کو وہ ہینڈل کر رہا ہے، پروٹین کو ہینڈل کر رہا ہے، کاربوہائیڈریٹ کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے، کون سے انزائم پروڈیوس کر رہا ہے، خون بنانے کے ہوموپیٹک فیکٹر پروڈیوس کر رہا ہے. گوشت کا ایک چھوٹا سا لوٹ ہے. لیور تو ایک نا جادو ہے. جراثیم کو یہ مار رہا ہے، اینٹی باڈیز کا ہینڈل، امیونٹی کو یہ ہینڈل کر رہا ہے، بلیروبن کو یہ ہینڈل کر رہا ہے، کیمیکل ریئیکشن یہاں ہو رہے ہیں، گلوکوز کو یہ ہینڈل کر رہا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے آپ نے کیا کھایا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. اندر ایک کائنات ہے اس کے اندر کی کائنات میں جرنی سے آپ اس لیول پر ایکسیس کر سکتے ہیں. اب آپ کو نا کچھ، مجھے بھی یہ بات کوگنیٹیولی نہیں سمجھ آئی، یہاں سے نہیں سمجھ آئی یہ بات. اس میں 50 سال سے لگا دیے میں نے یہاں سے کرتے ہوئے کہ اس کو میں عقل سے سمجھنے کی کوشش کروں. مگر یہ نالج ایکسپیرینشل نالج ہے. آپ کو تجربہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے ہاں یار صحیح ہے، بالکل یہ وہی ہے، یہ صحیح ہے، واقعی یہ صحیح ہے. تو جب آپ اندر کی طرف، اچھا اندر کی طرف جرنی کے لیے سمپل سی بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اس کی ڈیٹیل اور ہے. آپ کو خواہشات سے جان چھڑانی پڑے گی، یعنی لائٹ ہونا پڑے گا. ہمیں بوجھل کیا چیز کر رہی ہے، ہماری خواہشات بوجھل کر رہی ہیں. مجھے میرا پہلا بوجھ کیا ہے، آ جانے آئے بیٹھے، آپ بھی جوائن دکھائیں سارے کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے سارے، ہماری باجی بھی آ گئی. تو اب آپ کا جو بوجھ ہے نا، بوجھ، جب بوجھ ہلکا ہوتا ہے نا، تبھی یہ راکٹ جاتا ہے نا چاند کے اوپر. ہاں تھوڑا روکیے گا ان کو ذرا، یہ بات مکمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تشریف رکھیں، تشریف رکھیں بھی بلاتے ہیں. یہ جو راکٹ جاتا ہے نا وہ کتنا بڑا ہوتا ہے،
اور ایک انرجی پہ جا کے ایک دم اس کے کچھ چیزیں گر جاتی ہیں, آگے جاتا ہے, کچھ چیزیں گر جاتی ہیں, منزل پر پہنچنے سے پہلے وہ اس کمرے سے بھی چھوٹا ایک کیپسول رہ جاتا ہے. تو انسان کے اوپر بھی جو برڈن ہے نا, اگر اس میں اوپر جانا ہے نا تو اس برڈن کو کم. وہ برڈن کیا ہے؟ اس کی خواہشات. اور خواہشات میں سے پھر کلاسیفیکیشن ہے کہ جو کہ جائز خواہشات ہیں, جو اس کی ضروریات ہیں, جو اس کے ذاتی اور روحانی پرپس کو اچیو کرتی ہیں, ان کو ایکسیپٹ کرنا, باقیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. پھر اس کے اندر اپنی ایگو ہے, آئی, میں بھی کوئی چیز ہوں, اس کی بنیاد پر غصہ, اس کی بنیاد پر نفرت, اس کی بنیاد پر طمع, اس کی بنیاد پر جھوٹ, اس کی بنیاد پر چغلی, اس کی بنیاد پر کینہ, اس کی بنیاد پر بغض. ان سے جان چھڑائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر تو کچھ درجات آپ کے بلند ہوں گے. پھر جو عبادات ہیں نا, جو ہم عبادات کرتے ہیں نا, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور اس میں بہت ہی شکریہ ہے دو بندوں کا, بہت شکریہ. ایک امام غزالی کا, اور ایک شکریہ ہے ابن العربی کا. اور کچھ شکریہ ہمارے مرحوم بابا جی کا, بابا نیک محمد صاحب. اور میرے والد صاحب کا شکریہ ہے. والد صاحب نے مجھے لفظوں میں یہ بات نہیں بتائی, مگر اپنے رویے سے یہ بات بتائی, اپنے رویے سے انہوں نے یہ بات بتائی. آپ ان کے ساتھ رہتے تھے, پیسے کے معاملے میں ان کی لالچ کا کوئی زیرو لالچ تھی, مطلب زیرو کیا, مائنس لالچ تھی. پھر لوگوں کے بارے میں نفرت, ان سے کوئی بندہ ناراض نہیں تھا. اس طرح رویے سے انہوں نے سکھایا. تو مجھے نا اس بات کی یہ سمجھ میں آئی ہے, پتہ نہیں بات کیا کر رہا تھا شروع میں جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی میں نے, کہ جب پتہ نہیں کچھ اور بات کر, جب ان کو ہم ہاں یہ بات میں کر رہا تھا کہ جو ہماری عبادات ہیں نا, عبادات جو یہاں رہ کے ہم نماز پڑھتے ہیں کرتے ہیں, یہ بھی اسی سطح پر ہیں جس سطح پر ہم لوڈو کھیل رہے ہیں. لہٰذا یہ والی جو ہم نمازیں روزے پڑھ رہے ہیں نا, اس کے ذریعے سے آپ کا فرض پورا ہو رہا ہے. جو مکینیکل نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا, آپ نے پڑھ لی بھائی, یہاں ہاتھ باندھے تھے, وضو کیا ہوا تھا, صحیح رخ تھا, کہ وقت پہچانا تھا آپ نے, رکوع آپ نے صحیح کیا, سجدہ صحیح کیا, اس میں جو پڑھنا تھا وہ پڑھا, سلام پھیر دیا, بالکل آپ کا فرض آپ سے ذمے سے ہٹ گیا. مگر یہ مکینیکل نماز ہے, اور یہ مکینیکل نماز سے بہت اچھا کیا آپ نے, بہت بہتر کیا, لیکن سطح آپ کی وہی ہے جو پہلی لوڈو والی سطح ہے. اس جس طرح باقی کینہ, بغض, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کے ساتھ عبادات کی سطح کو بھی اوپر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اوپر بڑھنے کے لیے جو چابی ہے نا, کنجی, وہ ایکچولی عبادات ہی ہیں. مگر عبادات کی سطح وہ نہیں ہے جس سطح پر ہم کر رہے ہیں, اس کی ترقی کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ نا کچھ عرصے کے بعد ایک پراپر ویڈیو بنا کے نا, نماز کی کنجی کو کیسے استعمال کر کے اوپر کا لیول کیا جا سکتا ہے سائنٹیفکلی, اور اس کی سطح میں بتاؤں گا. مطلب نماز, یہ انہوں نے بتایا ہے امام غزالی کی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر, یہ احیاء العلوم میں, کہ نماز کے بھی 7 درجات ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جیسے آپ نماز کے درجات میں اوپر ہونا چاہتے ہیں, ویسے ویسے آپ کی نفس کا درجہ بھی اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس طرح پھر ہم اس عالم میں اسباب کے لیول میں رہتے ہوئے جو اوپر کا عالم ہے, عالم ملکوت, یہ بھی بتاؤں گا میں کس طرح, تو آپ اس عالم کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر آپ اگلے عالم رہتے یہی ہیں, پتہ یہی ہے, بھی یہ شہزاد ہے, یہاں کام کرتا ہے, ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہے, یہ سمر ہے, یہاں فارمیسی کا ہیڈ ہے, میم فزیشین ہے بہت, یعنی بر صغیر پاک و ہند کی عظیم. اور یہ اسامہ جو ہے یہ بڑا کلاکار ہے ماشاءاللہ, بڑا ماہر ہے آپریشن تھیٹر کا. تو یہ ایسی لگے گا یہی کہ سب کچھ ایسی ہے, لیکن آپ اندر سے اندر جات کے اوپر چلے جائیں گے. اور جب تک اس درجے پر نہیں جائیں گے نا, ڈیوائن کنیکشن میں ڈائریکٹنیس نہیں آئے گی. کچھ لوگ اس سطح پر ہوں گے, آپ کہیں گے وہ تو فقیروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیول میں رہتے ہوئے نا, جیسے نے مثال دی تھی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چھکا کیوں نہیں آ رہا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں, گاڑی بڑی کوئی نہیں. لیکن جب آپ اس لیول پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی غربت میں کمی نہ ہو, لیکن جن چیزوں میں آپ کے اضافہ ہوگا وہ ہوں گی جو پیسے سے زیادہ اہمیت کی چیزیں ہیں, جو ہمیں اس لیول پر لوڈو کے لیول پر ہمیں پتہ نہیں, یہ لوڈو کا لیول ہے دنیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اس کی اہمیت کیا ہے. جب آپ اس لیول پر جائیں گے کہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت امیر ہو جائیں, ہو سکتا ہے بہت ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سے بھی غریب ہو جائے,
لیکن یہ ہے کہ وہ اس لیول میں غریب امیر ہونا اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے جس کو ہم سکسیس اینڈ سکسیسفل کہتے ہیں. اور یہ جو ایک لیول سے دوسرے لیول پر جانا ہے نا, یہ نہیں ہے پہلا سٹیپ سے دوسرا سٹیپ آ گیا, یہ کوانٹم لیپ ہے. یہاں سے آپ وہاں پہنچ گئے جہاں یہاں کے اصول بے معنی ہو گئے. اور یہ بات نا تھیوریٹیکلی سمجھنے کی نہیں ہے, یہ بات مجھے نا تھیوریٹیکلی بہت سالوں سے پتہ ہے. یہ ایکسپیرینشل بات ہے, آپ کو اس تجربے سے گزرنا پڑے گا. تو اس لیے میں یہ نتیجہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم نا باہر کی دنیا پر محنت کرتے رہیں, مگر باہر کی دنیا پر محنت آپ کے لیول کو سب سے دنیاوی لیول میں, عالم میں ناہوت, عالم نیچے والے عالم کے اندر رکھے گی جو دارالاسباب ہے. پھر اسباب اکٹھے کرنے پڑیں گے اسباب کے رزلٹ نکالنے کے لیے. اس کے اسباب نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. کہ ہم یہ ساری کوشش کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ انورڈ محنت کریں اور اپنے لیول کو اگلے لیول پر لے کے جائیں. وہ لیول کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ آف بینگز ہیں. آپ کس اسٹیٹ آف بینگ ہے آپ کی, آپ کس اسٹیٹ میں کر رہے ہیں. یہ میٹافزیکل کانسیپٹ سے زیادہ, فلسافیکل کانسیپٹ سے زیادہ ایک ایکسپیرینشل اچیومنٹ آف اے لینڈ مارک ہے. تو وہ محنت کرتے رہے. اب آپ پوچھیں کہ محنت کریں کیسے؟ میں آپ کو میں کون سا کوئی مرشد ہوں یا کوئی مینٹور ہوں یا کوئی مربی ہوں, وہ تو نہیں ہوں. میں تو مسافر ہوں, میں بھی طالب علم ہوں. تو یہ سبق جو ہے میں ایک استاد بچوں اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا رہا, یہ کلاس فیلو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. ایک کلاس فیلو نے ذرا نا رات کو تھوڑا سا پڑھ لیا تھا تو وہ صبح کہتا ہے میں بتاتا ہوں. یہ کلاس فیلو بتا رہے ہیں, تو میرا لیول کلاس فیلو کا ہے. تو اس لیول پر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے نا ہر روز وہ ایک چیز جو آپ کی ایگو کو بڑھا رہی ہے اوپر, ہر روز ایک چیز سے چھٹکارا حاصل کریں. ایک کام فوراً کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ہے کہ سلام میں پہل کریں. اپنے سے درجے میں جو کمتر ہے نا, دنیاوی درجے میں کہہ رہا ہوں, آپ کا سویپر ہے, آپ کا وارڈ بوائے ہے, آپ کا جو سبارڈینیٹ ہے, اس کو آپ کہہ کے بلائیں, اس کو سلام میں پہلے کریں, اس کو گلے لگائیں. جو وہ اپنا کام کر رہا ہو تو اس کو شکریہ کہتے ہیں, بڑی مہربانی بڑی مہربانی, تاکہ اپنے اندر ایک ہیوملٹی آئے اور خود اپنے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں. ایک تو میں سچ بڑا بولنا ہے اپنے بارے میں اصل میں میرے دل کے اندر تو پیسے کی کوئی رغبت ہے ہی نہیں. اپنی تعریف, اپنی فضائل بیان نہ کریں, اندر رہے گی شروع میں. او بھائی جان, یہ جو درجے ہیں نا, ان درجے کے تیسرے چوتھے درجے تک تو میں ختم ہی نہیں ہوتی. میں کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں لیکن میں نہیں ختم ہوتی. تو اس لیے یہ نہ ڈریں اس بات سے, لیکن ہر روز ایک چیز ایسی کریں جس سے اپنے آپ کو ایگو کو ڈی برڈن کریں. کیا کام کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے اور اپنے سے جو اپنے سے کم درجے والوں کو رسپیکٹ کرنی نہیں, ہم کو ڈانٹنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, بچوں سے پیار کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کرنا ہے جو بہت ضروری بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے, ایک تو یار چیزیں بھول جاتی ہیں, ابھی مجھے کچھ اور بات ذہن میں آئی کہ رات کو روز سونے سے پہلے نا اپنا جائزہ ضرور لے لیں. کہ سارا دن میں نے کوئی ایگوئسٹک بات تو نہیں کی, سارا دن میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس میں میں نے نا تحقیر کی ہے کسی کی. 2 باتیں. اور تیسرا, اپنی نماز پر توجہ دیں. تو میں کوشش کروں گا, میں کچھ چیزیں مجھے سمجھنی باقی ہیں, جب سمجھ میں آئیں تو میں نماز کے درجات آپ کو بتاؤں, اور وہ سائنٹیفک ہے. مجھے اتنی حیرانی ہوئی ہے, اتنی حیرانی, محمد ابن العربی جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, جس میں امام تیمیہ شامل ہیں, کہ یہ تو کافر اور زندیق ہے. کچھ لوگ تھیولوجیکل جو کلیرکس ہیں مسلمانوں کے, سلفیہ مذہب کے لوگ, اور وہ کہتے ہیں یہ تو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے محمد ابن العربی. لیکن میں نے جب ان کو دیکھا, ہوگا ان کا, دیکھو اللہ اور ان کا معاملہ ہے, لیکن جو میں نے ان کے افکار پڑھے ہیں اور جو خیالات پڑھے ہیں, اس اپنے زمانے کے لوگ ان کو الشیخ کہتے تھے, دی شیخ, سب سے بڑا شیخ. تو میں تو ریجیکٹ نہیں کر سکا ان کی باتوں کو, صرف اس نوشن کے ساتھ کہ بھئی یہ انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا, کوئی نئی بات پیدا کی ہے.
اور اللہ جانے ان کا معاملہ جانے. مجھے تو یہ لگا کہ ان کے افکار کے ذریعے سے جو ہمارا کلیرک اسلام ہے, جو تھیولوجیکل اسلام ہے نا, وہ بھی ایون اسٹرانگ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے نماز, عبادات کے درجات بتائے ہیں. اور امام غزالی کے بارے میں بتاؤں گا, ان کی زندگی, وہ دو امام غزالی دو لوگ ہیں. امام غزالی وہ جو پہلے یعنی پکے مولوی تھے, ملوٹے تھے جسے کہتے ہیں نا, ملا تھے, اور ایک دن یوں پلٹا کھایا اور 11 سال غائب ہو کے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھے. جب واپس آئے پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی احیاء علوم, اور بتایا کہ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. ایک تھیوری مذہب کی اصولوں کے ساتھ ساتھ ایک کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ود محبت ہے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو محبت والا رشتہ ہے, اس کے بغیر وہ مذہب نا ایک پھیکا سا مذہب رہے گا. وہ ایک ایکسرسائز رہے گی, ایک تھیوری رہے گی. اس کے اندر محبت جب آتی ہے تو پھر اس کا لیول اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو شریعت وہ بہت ضروری ہے, شریعت بہت ضروری ہے. شریعت آپ کو وہ کاز اینڈ ایفیکٹ والے ریلیجن, کاز آف ایفیکٹ والے ریلیجن میں رکھے گی, جس میں وہ جو بالکل درست بات ہے, شریعت پہ عمل کرنا بہت ہے. پہلے لیول کے آپ کامیاب انسان ہوں گے شریعت کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا اس پر انشاءاللہ. ہمیں اللہ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کرے گا. لیکن یہ جو کانسیپٹ آف انر تزکیہ ہے نا, اسی سے ہی آؤٹر گروتھ ہوگی. ان دنیا میں خلافت قائم کرنی ہے, اسلام کا نام, انر جو ٹرانسفارمیشن ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. تو بس یہ باتیں ہیں. تو دو چیز کرنے کی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. میں وہ کیا آپ کا نہیں, باتیں تو نہیں کرنی, کروں کیا. ایک تو وہ اپنے سے چھوٹے کو پلیز, آج سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی, آپ بھی مہربانی, اب آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے اپنے سے جونیئر کو. یہ نہیں سوچنا میں وارڈ کا بڑا انچارج پروفیسر ہوں تو میں جس کو مرضی وہ کر دوں, یا میں دکان کا مالک ہوں تو نوکر کو ہر بات کے اوپر دھکے دینے شروع کر دوں کیونکہ وہ نوکر ہے. ایک تو اس کو چینج کریں, اس کے اندر آپ کے اندر ہیوملٹی آئے گی. کھانا کٹھے کھائیں بیٹھ کے ان کے ساتھ, ہیوملٹی آئے گی. دوسری, اچھا لوگ کہتے ہیں ایسا کریں تو لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. ہاں تو چڑھنے دیں, یہ کیا بات ہوئی, سر پہ چڑھنے دیں, پھر کیا ہوا. اچھا دوسری میں نے کرنے کو کیا کہا ہے آپ, ہاں اپنے بارے میں بات نہیں کرنی, اپنے بارے میں اپنی مدح نہیں بیان کرنی. السلام علیکم جی, بس میں بیٹھے ہیں آپ, لا رہے ہیں, السلام علیکم, آپ کون ہیں, السلام علیکم, میں ڈاکٹر جاوید اقبال جی, میں پرنسپل تھا قائد اعظم میڈیکل کالج کا. میں نا, لوگ مجھے موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں. میں نے اب کیا ضرورت ہے بتانے کی, بھائی کیا ضرورت ہے بتانے, چپ رہو. جو ہو وہ ٹھیک ہے, کنٹین کرو اپنے آپ کے اندر. دیکھو یہ کیا تیر مار دیا اگر آپ پرنسپل سے, کتنے پرنسپل آئے پہ چلے گئے, اندر دیکھتے ہیں ہم تصویریں لگی, یہ میری بھی لگی ہوئی ہے, میرے بعد 6 اور لگی ہوئی ہیں, اور یہاں سے شروع کرنا, یہ بھی فوت ہو گیا, یہ بھی فوت ہو گیا, یہ بھی فوت ہو گیا, یہ بھی اس کو فالج ہو گیا. اب وہ سارا ادھر ادھر بھی چلتا جا رہا ہے. تو کیا ہے, اگر پرنسپل کا آ جائے تو میڈیکل کالج سے, تو کیا تیر مار دیا آپ نے وجن, یا آپ کی 6 گاڑیاں تو آپ نے کیا تیر مار دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, شکر ہے کسی کی اگر ہے تو یہ دوسرا یہ کام کریں. تیسرا, نماز کے لیول کو نا بڑا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا, تفصیلی. لیکن یہ ہے کہ اب آپ صرف یہ کریں کہ اب جب نماز ہونا تو ہلکی سی اندر بے چینی ہونی چاہیے کہ یار اذان ہو گئی ہے, اب میں جلدی سے کروں, مجھے نا. تو بس یہ ابھی کر لیں 3 کام, پھر آگے انشاءاللہ سفر جاری ہے.